بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو، ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف پورے تم تراک کے ساتھ پرسوں واپس آ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اور احتساب عدالت نے بھی ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے، اور یہ ہدایات جاری کی ہیں نیب کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی کہ ان کو 24 اکتوبر تک جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے۔ اب اس میں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ممکن کیسے ہوئی، کون سی گارنٹیز کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں، کن کن سے مل کر آ رہے ہیں، آیا ان کی واپسی کے حوالے سے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا اس میں کوئی جو عالمی پلیئرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے اوپر بھی گفتگو کی، کیونکہ یہ بڑا زبردست ایک پہلو ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا اور آپ کو معلومات دینا بہت ضروری ہے۔ تو برائے مہربانی تھوڑا سا آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں برداشت کریں، تاکہ جو معلومات ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اے ٹو زیڈ شیئر کر سکیں۔ یہ ایک بازی میں بھی ہوتا رہا کہ حفاظتی ضمانت اگر کوئی سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو اس کو سرنڈر کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح نواز شریف کو بھی سرنڈر کرنے کا موقع دیا گیا، اور احتساب عدالت نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں نے ان کو جو ہے وہ 24 اکتوبر تک جو ہے وہ گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وہ تفصیل باقی ساری وہ آ چکی ہے، آپ نے میڈیا میں دیکھ بھی لی، سن بھی لی اصل میں۔ لیکن اچھا، اس میں ایک اور بڑی جو اہم چیز ہے وہ بھی آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے کہ جو نواز شریف کی 21 تاریخ کو اب اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سے اس پہ باتیں کی جا رہی ہے کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ 24 کو تک ان کی ضمانت ہو گئی ہے، حفاظتی ضمانت ان کو 24 تک مل گئی ہے، تو پھر نواز شریف جو ہے وہ کیوں 21 کو اسلام آباد آ رہے ہیں، اور وہ جہاز میں ہی کیوں بیٹھے رہیں گے، 1-2 گھنٹے وہ اسلام آباد میں کیوں گزاریں گے، اور اس کے بعد وہ جہاز خصوصی جہاز کے اوپر لاہور جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں سے میاں صاحب نے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جہاز میں ملاقات ہو، وہ ہو سکتا ہے VVIP لاؤنج میں ملاقات ہو، تو کچھ قانونی مشورے بھی کرنے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی قانونی مشوروں والی جو ٹیم ہے وہ تو نواز شریف کے ساتھ ہوگی، وہ تو قانونی مشورے ان کو لاہور میں بھی دے سکتی، کیونکہ ان کے پاس 2 دن ہوں گے، 21 22 23 بلکہ 3 دن ہوں گے، تو وہ 24 کو ہی آئیں گے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بتائی نہیں جا سکتی، تو یہ بھی ایک مبہم سی بات ہے، ایک ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں 1-2 گھنٹے رہیں گے، اسلام آباد ایئرپورٹ کے اندر ہی رہیں گے، باہر نہیں آئیں گے، لیکن لوگ یہاں سے استقبال کے لیے ان کے جائیں گے، تو کیا لوگوں کو استقبال کے لیے آتا دیکھ کر نواز شریف جو ہے وہ ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے، ان سے خطاب کریں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، لیکن سوالات تو پھر اٹھتے رہتے ہیں۔ اچھا، مدینہ گئے، مکہ گئے، عمرہ کی ادائیگی کی، عمرہ کی سعادت حاصل کی، کچھ لوگوں سے ملے، شاہی خاندان کی جو اول قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی جو نچلے لیول پہ جو گفتگو ہے وہ ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ ان کا جو ایک بڑا رابطہ ہوا ہے سعودی ولی عہد جو شہزادہ محمد بن سلمان، ان کے ساتھ ان کا ایک رابطہ ہوا، ٹیلی فونک رابطہ ہوا، انہوں نے ان کے ساتھ ان کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پہ مبارکباد دی، اور ان کے بعد ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ان کو کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ سعودی عرب کے بھی پکے سچے دوست ہیں، اور میرے آپ بڑے بھائی ہیں، تو ہم ہر طرح سے آپ کی سپورٹ کریں گے۔ یہ سعودی شاہ سلمان نے جو محمد بن سلمان ہیں ولی عہد، انہوں نے یہ نواز شریف کو بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ٹیلی فون کے اوپر، اور کہا کہ سعودی عرب پاکستان کی مدد جو ہے وہ کرتا رہے گا، ہم اس مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان روانگی سے پہلے یہ فون کرنا اور فون جانا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں جائیں، اپنے ملک کی اور اپنے عوام کی جو ہے وہ خدمت کریں،
تو سعودی عرب پاکستان کو تنہا جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ جو نقطہ ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ نواز شریف کی واپسی پہ سے پہلے ان کا ٹیلی فون کرنا، اور پھر وہاں پہ ان کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا۔ عمرہ کی سعادت کے دوران بھی ان کی جو سیکیورٹی وغیرہ تھی وہ ایز اے جس طرح مختلف ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں اسی طرح کی ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ دی گئی۔ جس طرح میں نے کہا شروع میں کہ میاں صاحب کی واپسی میں کچھ جو انٹرنیشنل پلیئرز بھی شامل ہیں، جس میں سعودی عرب بھی ہے، چین بھی ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا، اور میاں صاحب پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، معاشی مسائل کو وہ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اپنا جب وہ پاکستان میں آ جائیں گے۔ دو چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ان کے ساتھ طے ہو گئی ہیں، یہاں سے طے ہوئی ہیں یا سالسوں نے طے کرائی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنا ایک ویژن لے کر چلیں گے۔ وہ ویژن کیا ہوگا کہ میں پاکستان کو 2017 والا پاکستان بناؤں گا، اس سطح پہ میں واپس لے کر آؤں گا، قیمتیں واپس لے کر آؤں گا۔ وہ اسی ایجنڈے کے ساتھ جائیں گے۔ وہ جلسے جلوسوں میں عمران خان کو رگڑا دیں گے، لیکن عمران خان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، عدالتوں میں ہیں، وہ جیل میں ہے، اس کے اوپر میاں صاحب کسی قسم کا کوئی کومنٹ نہیں کریں گے، میاں صاحب کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، میاں صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس کو رگڑا دے دو، اس کو جیل میں رکھو، اس کو۔ وہ جو عدالتیں فیصلہ کریں گی، وہ جو قانون فیصلہ کرے گا، وہ عمران خان کو چھوڑے، عمران خان کو ضمانت دے نہ دے، وہ اس کے اوپر میاں صاحب بالکل کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ استعمال اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ نگران حکومت ملک میں موجود ہے، وہ اپنا جو کام اس حوالے سے کر رہی ہے، ادارے موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ وہ ہاں جلسے جلوسوں میں وہ جا کر اس کے اوپر کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ پھر مختلف جو سابق عسکری شخصیات ہیں، خاص طور پر جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ ہیں، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں، ان کے نام لے کر وہ کسی قسم کا ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں الزامات نہیں لگائیں گے، یا ان کا کردار وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ بلا واسطہ طور پر اگر کوئی کسی قسم کا کوئی کمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ بھی ذرا دیکھ سنبھل کے، وہ ظاہر ایک کمپین تو انہوں نے چلانی نا میاں صاحب نے، تو میاں صاحب اس میں پھر اپنا ایک کوشش کریں گے کہ یہ تاثر میاں صاحب نے زائل کرنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کر کے آ رہے ہیں، یہ تاثر انہوں نے دور کرنا ہے کہ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید کریں، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، خاص طور پر جو ہمارے چیف صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے کو پھر جو باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی کوئی وہ پاکستان کی ترقی، سالمیت اور اس کے حوالے سے جو بھی کردار ہمارے اس وقت ادارے کر رہے ہیں اس کو نواز شریف پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان کے وہ کوئی مخالف جائیں گے یا ان کے اوپر کوئی، اور نہ تو نواز شریف نے ان کے لیے کوئی مشکل پیدا کی ہے، نہ انہوں نے کوئی نواز شریف کے لیے مشکل پیدا کی۔ ہاں پیپلز پارٹی والے اب جو ہیں وہ اس پہ کافی پریشان ہے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری نے تو کہہ دیا کہ ایک شخص کے لیے انتخابات لیٹ کیے گئے، ایک شخص کے لیے جمہوریت لیٹ کی گئی، وہ ابھی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، تو یہ ساری باتیں ابھی بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے جو توقع تھی کہ نواز شریف نہیں آئے گا اور وہ شہباز شریف کے ساتھ پہلے کی طرح مل کر معاملات حل کر لیں گے، وہ معاملات وہ اب ہوا نہیں۔ نواز شریف آ رہا ہے تو نواز شریف تو ظاہر اپنی مرضی کی سیاست کرے گا، وہ ذرا سے اپنے آپ کو بڑا جو لیڈر ہے وہ سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے آپ دیکھتے جائیے۔ تو یہ تو چند چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا تھا کہ میاں صاحب کی واپسی پرسوں ہو رہی ہے، لینڈنگ اسلام آباد میں ہوگی، پھر جو ہے وہ لاہور جائیں گے، جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اللہ کرے ان کی واپسی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔